کہ غدیر ایک ایسی صدا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بلانے کی پروردگار نے اجازت نہیں دی ہے۔ پروردگار تو اپنے اس نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری جو بیان کی جاتے حج ہے، جو عمرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کے نبی کی یاد ہے جو اللہ نے بھولنے نہیں دی، اور ایک وہ اللہ کے رسول کا وسیع کہ جس کی اسلام، جس کی مرہون منت ہے۔ اگر جنگیں دیکھے تو علی بن ابی طالب، جب مسلمانوں نے ہی اسلام پر خود کو حملہ کر دیا، یزید ملعون اور ابو یزید، یہ سارے کو کافر تو نہیں تھے ظاہری طور پر، یہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جب تک کافروں سے خطرہ تھا تب بھی علی تھے، علی بن ابی طالب تھا، اور جب مسلمانوں نے خود اسلام پہ خود کو حملہ کیا پہلے دن سے لے کر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی ہو گیا۔ نبی کا میت گھر میں پڑا تھا، بھول گئے اور جا کے خلافت بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، در حالانکہ نبی اس لیے فرما کے گئے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے پراپیگنڈا کیا جاتا ہے غدیر کے خلاف، اس لیے غدیر کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر غدیر پہنچ گیا عام فہم مسلمانوں تک، عام فہم انسانوں تک، عام فہم لوگوں تک، تو ہم کوئی بات پیش نہیں کر سکیں گے اس کے جواب میں کہ یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے، کوئی وجہ نہیں ہوگی، کیونکہ غدیر کا واقعہ خود اس طرح سے رونما ہوا، اس حکیم نے ایسے کروایا، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت حکیم الامت، حکیم الاحکم تھے، انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ایسا واقعہ نبی کی زندگی میں کوئی ملتا ہی نہیں ہے، جس طرح سے غدیر کو رونما کیا تاکہ لوگ بھولے نہیں۔ جو عجیب طریقے سے کیا جائے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ بھول نہ جائیں۔ آج بھی جو بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی جو ورکشاپ ہوتی ہیں، عجیب طریقے سے جا کر ان کو سکھایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ تک بات یاد رہتی ہے، ہاں ہاں یہ ہم نے وہ کیا تھا۔ تو غدیر نبی کی زندگی میں پہلا اور آخری، دیکھیں 3 ولایتوں کا اعلان کیا نبی نے۔ پہلے اللہ کی ولایت لا الہ الا اللہ، دوسری نبی کی اپنی ولایت محمد رسول اللہ، پہلی ولایت کا اعلان مکہ میں، دوسری کا مدینہ میں، اور تیسری ولایت کا اعلان مدینہ کے آخری دور میں، نبی پاک کے آخری سال میں ہو رہا ہے۔ تو ایسا جیسے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ایسے دونوں پہلے اعلان نہیں ہیں، وہ زمین پر تھے، آرام سے تھے، پہلا اعلان بھی دوسرا اعلان بھی، لیکن یہ تیسرا ایسا اعلان تھا نبی خود نہیں کر رہے، آیت قرآن آ رہی ہے، اور آیت قرآن کا لہجہ وہ ہے جو نہ پہلے کبھی تھا، نہ کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ اللہ اپنے محبوب کل سے، محبوب کامل سے، محبوب اکمل سے، اس کے علاوہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے، اپنے محبوب سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الرسول، اے محمد کہنے والا، اے نبی کہنے والا، آج اس عہدے سے پکار رہا ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہے، یا اے رسول تو میرا نمائندہ ہے، تو میری طرف سے مقرر کردہ ہے، بلغ پہنچا، ما وہ انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک کا تیری طرف۔ لفظی ترجمہ ہر قرآن میں یہی ملے گا آپ کو، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پس اگر تو نے وہ کر کے نہ دکھایا، بلغ جو بلغو پہنچانا، فعل یفعلو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، یہ پہلی اور آخری آیت ہے، اور قرآن کریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ نماز آ چکی، دین آ چکا، مکمل ہو چکا، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، جو بھی کو مانتا ہے احکام خداوندی میں سے، اصول دین میں سے، سب کچھ بتائے جا چکے تھے۔ سب کچھ بتانے کے باوجود وہ اللہ بولا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے حبیب اگر تو نے فقط پہنچایا نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ بول کے بھی بتایا نہ اور کر کے بھی دکھایا نہ، فما بلغت رسالتہ، نہ تو نے نماز پہنچائی ہے، نہ تو نے روزہ پہنچایا ہے، نہ تو نے حج بتایا ہے، ابھی حج کر کے آ رہے تھے، نہ تو نے حج کے اعمال بتائے ہیں، نہ امر بالمعروف، نہ نہیں، فما بلغت رسالتہ، تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اس کا کوئی اور ترجمہ ہے ہی نہیں، فما نہیں پہنچایا، بلغتا تو نے رسالت کو، تو رسالت تو پہنچ چکی تھی، دین تو پہنچ چکا تھا، تو کون سی ایسی بات تھی؟ یہی بات تھی کہ اگر یہ نہ پہنچائی گئی یا اس پہ عمل نہ ہوا تو یہی حالت ہوگی جو آج مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ تو نبی پر واجب تک پہنچانا، اور پہنچائے۔ نبی اعظم نے ویسے کیا جیسے خدا نے کہا
پہلی اللہ کا اعلان کیا تو ایسا نہیں ہوا، نبی نبوت اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ایسا نہیں، لیکن علی کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع نے آگے جانے والے کو پیچھے بلایا، پیچھے والے کو آگے بلایا، سب کو کھڑا کر کے پلانوں کا ممبر بنایا۔ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ، کوئی رواج ہی نہیں تھا ممبر بنانے کا پلانوں کا، نبی نے بنوا لیا۔ نبی جو کرے وہ سنت ہوتی ہے، نبی جو کرے وہ صحیح ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے۔ نبی نے پہلی مرتبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پلانوں کا ممبر بنایا، اونٹوں کے اوپر جو ہوتے ہیں، اور شاید پلانے بھی یقیناً انہی کے اتارے گئے ہوں گے کہ جن کو تکلیف زیادہ ہونی تھی۔ 70 اونٹوں سے پلانے اتار کر بہت اونچا ممبر اس لیے بنایا کہ لاکھوں کا مجمع تھا، یعنی 100,000 سے زیادہ مجمع تھا، صرف چند ہزار کا مجمع نہیں تھا۔ مجمع بنا کے، پلانوں کا ممبر بنا کے 1 گھنٹے سے زیادہ ایک لمبا خطبہ دینے کے بعد، اور آخری جملہ جو علی کو بلا کے کہا، اس سے پہلے کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں؟ یعنی تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، تمہارے آنے پر، تمہارے جینے پر، تمہارے مرنے پر، تمہارے حج پر، تمہاری نماز پر، تمہاری زکوٰۃ پر، ہر چیز میں محمد تم پر اولا ہوں کہ نہیں؟ بلا یا رسول اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ فقط 1.25 لاکھ صحابی جو وہاں پہ موجود تھے وہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک، حضرت عیسیٰ تک کے نبی سارے کہہ رہے تھے بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم سب کے مولا ہیں۔ جب کہنا ہم مولا ہیں تو تب نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہاد علی مولا۔ یاد رکھو، آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی کتب ہے، چاہے کوئی ابدال ہے، چاہے کوئی غوث ہے، چاہے کوئی سید ہے، چاہے کوئی غیر سید ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہے، میرے بعد ہر ایک کا مولا اگر ہے تو وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ بتانا چاہتے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے، اور یہ دکھایا اور یہ بتایا، اور اس سے زیادہ بہتر اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود اس کو چھپایا گیا۔